بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 51۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ اب آپ کو ہجرت فرمانی ہے، چنانچہ آپ بھری دوپہر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے سب سے مخلص، سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ بااعتماد رفیق تھے، ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، ورنہ بھری دوپہر میں آنے کا کیا مطلب ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھی کون رہے گا؟ حکم ہوا کہ تم ساتھ رہو گے۔ بس پھر کیا تھا، گویا مسرت اور خوشی کے مارے آنسو نکل آئے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر ہجرت کرے اور ایک امتی کو آپ کا رفیق سفر بننے کی سعادت حاصل ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میری سواری حاضر ہے، آپ قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا، قبول ہے، لیکن قیمت ادا کروں گا۔ اور ایک ایسے شخص کو رہبری کے لیے طے کیا گیا جو اس وقت اسلام نہیں لایا تھا۔ عبداللہ بن اریکیت اس کا نام تھا، لیکن راستوں سے بہت واقف تھا۔ اس کو کرائے پر طے کیا گیا کہ تم کو ہمیں غیر معروف راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے، اور 2 اٹھنی اس کے حوالے کر دی گئی کہ 3 دن کے بعد غار ثور کے قریب لے آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مبارک سفر کے لیے زاد سفر تیار کیا۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ تھیلا باندھا جا رہا تھا، لیکن باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی تھی، تو میں نے اپنا ازار بند پھاڑ کر اس کے ایک حصے کو رسی بنا کر تھیلے کو باندھا، تو ان کا لقب ذات النطاقین یعنی 2 کمر بند والی پڑ گیا۔ یہ بھی ان کے لیے سعادت کی بات تھی۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ امانت سپرد فرمائی جو آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ صبح کو جس کی جو امانت ہے اس کے پاس پہنچا دینا، اور اپنے اس بستر پر جہاں آپ آرام فرماتے تھے فرمایا کہ یہاں لیٹے رہنا، اور اپنی اوڑھنے والی چادر بھی عنایت فرما دی۔ آپ در اقدس پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے اندر جانے کے بعد 10-12 آدمی ہتھیار بند ہو کر اور چوکنا ہو کر در اقدس کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، اور آپس میں خوشی کے مارے چپکے چپکے گفتگو کرنے لگے کہ یہ محمد ہمیں ڈراتے تھے، دیکھو آج ان کا کیا انجام ہوگا۔ اس قافلے میں ابو جہل، امیہ اور عقبہ بھی ہے، گویا کہ دنیا کے تمام ملعون، شقی القلب اور بدترین لوگ وہاں جمع تھے، اور ان کا پلان یہ تھا کہ جب آپ آرام فرما ہو تو رات کے آخری حصے میں حملہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے رات کے کسی حصے میں اپنے دولت قدا سے باہر تشریف لائے، اور قرآن کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار کر دی اور انہیں ڈھانپ دیا، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان سے بحفاظت باہر تشریف لائے، اور اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر ہر ایک کے سر پر ڈال دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے ساتھ نکل کر غار ثور تشریف لے گئے۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔